آج پاکستان کی آواز میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سعدیہ سیف. خیبر پختونخوا میں مثالی پولیس اور بہترین قوانین کا بننا ہمیشہ سے ایک اہم اور مثبت خبر رہی ہے، لیکن کچھ واقعات تواتر کے ساتھ یوں سامنے آئے کہ جس سے نہ صرف قوانین پر عمل درآمد کے نہ ہونے کی کلئی کھل گئی، بلکہ پولیس کی غفلت کی ایسی کہانی سامنے آئی کہ جس سے نظریں چرانا ممکن ہی نہیں رہا. ایک واقعہ اس غفلت سے جڑے کئی اور معاملات سے پردہ اٹھانے کا سبب بن گیا جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں. ایسا ہی کچھ پشاور میں 14 سالہ شاہ زیب کی مبینہ خودکشی کے بعد سامنے آیا، جس پر پشاور بیورو کی ٹیم نے بات کی ہے تاکہ جانا جا سکے کہ ایک واقعے سے جڑے کتنے معاملات ہیں جو توجہ طلب ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے چلتے ہیں آج اس کے نمائندے کامران علی کی طرف، جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ سیف اللہ محب کاکا خیل سے جوونائل جسٹس سسٹم سے متعلق بات چیت کی ہے تاکہ قانون کے نفاذ سے متعلق زمینی حقائق کو جانا جا سکے. جی بالکل، پروگرام آج پاکستان کی آواز میں آج ہم جوینائل جسٹس سسٹم کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز قبل پشاور کے تانا غربی میں 14 سالہ شاہ زیب کو پولیس نے حوالات میں بند کیا اور چند لمحے میں بعد جو خبر آئی کہ مبینہ طور پر شاہ زیب نے حوالات میں ہی خودکشی کر لی. اگر ہم دیکھ لیں تو ترامیم کے بعد جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 میں قانون کی شکل میں پاس کیا گیا، منظوری دی گئی، لیکن اس کے بعد اس قانون پر ہمیں عمل درآمد دیکھنے کو نہیں مل رہا اور یہی وجہ ہے کہ شاہ زیب جیسے واقعات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اس وقت ہم پشاور ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کے وکیل سیف اللہ محب کاکا خیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. شکریہ سر. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ جو ہے پریکٹیکل حیثیت اس کی کیا ہے خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں، جوینائل جسٹس سسٹم جو ہے وہ کافی عرصہ ہوا ہے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اور جوینائل جسٹس سسٹم کا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ جو بچوں کو جو ہے وہ ان کی پراپر اریسٹ وغیرہ میں جو ہے ان کو بھی ریلیکسیشن مل سکے، اور بیل میں بھی اور ایون سزاؤں میں جو ہے وہ ڈفرینس ہے. اور جوینائل جسٹس سسٹم کے بعد جو ہے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ آیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن کورٹس بھی بن گئے. تو اس میں یہ ہے کہ سزاؤں میں جو ہے وہ ڈفرینس ہے. ایک ایڈلٹ کو جو ہے سزا زیادہ ملتی ہے، ایک جوینائل کو سزا جو ہے وہ کم ملتی ہے. اور ایون جو پاکستان پینل کوڈ 1800 میں جو ہے وہ نافذ ہوا تھا، اور اس میں بھی جو ہے وہ موجود ہے کہ جو 14 سال تک کا جو بچہ ہے اس سے کم جو ہے وہ کوئی بھی آفینس کرے تو وہ کوئی آفینس نہیں ہے. تو اس کی جو ہے اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس میں جب ان کی اریسٹ ہوتی ہے تو ان کو باقاعدہ جو ہے آبزرویشن ہوم میں رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے گارڈین کو فوراً جو ہے ان کو اطلاع کرنی پڑتی ہے کہ جی اس طرح یہ اس آفینس میں اریسٹ ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ آبزرویشن ہوم میں ہے، اور اس کو جو ہے عدالت میں اس ٹائم پہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. 14 سالہ شاہ زیب کو اگر ہم دیکھ لیں تو پولیس نے لا کے انہیں حوالات میں بند کے مبینہ طور پر خودکشی کر لی، تو کیا کوئی پولیس کم عمر بچے کو لا کے حوالات میں بند کر سکتی ہے؟ نہیں، بالکل جو ہے نہیں کر سکتی، اور اس کو قانون کے مطابق آبزرویشن ہوم میں رکھنا پڑتا ہے. آبزرویشن ہوم جو ہے جتنا آپ نے دیکھا ہوگا سارے پولیس اسٹیشن میں آبزرویشن ہومز نہیں ہیں. جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کو تو کہتا ہے کہ بچے کو آبزرویشن ہوم میں رکھنا پڑے گا، لیکن شاہ زیب کو بھی لا کے حوالات میں بند کیا گیا. تو اگر کم عمری کے باوجود پولیس لا کر کسی بچے کو حوالات میں بند کرتی ہے تو ایسے پولیس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جتنا میری نالج میں ہے آبزرویشن ہومز ابھی تک بنے نہیں ہیں. انہوں نے CCTV فوٹیج پر بھی بالکل جو ہے CCTV لگائے ہوئے ہیں، اور CCTV میں باقاعدہ ان کو چاہیے کہ ایک جو آپریٹر بیٹھا ہوا تھا اس کو جو ہے کرمنل نیگلیجنس میں جو ہے وہ لائیں اور اس کے خلاف باقاعدہ FIR ہو. اسی طرح جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کا جو SHO ہوتا ہے وہ بھی ذمہ دار ہوتا ہے اس کا، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے اور یہ ایون ڈسمس فرام سروس ہو سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، قانون تو پاس ہو گیا لیکن آبزرویشن ہوم جو ہے اور اسی طرح ریہیب سینٹر نہیں بن رہے، وجوہات آپ کو کیا لگتے کہ ابھی تک یہ قائم نہ ہو سکے؟ دیکھیں، حکومت نے قانون پاس کیا ہے، تو اگر قانون تو یہ پولیس اسٹیشنز کے لیے پاس ہوا نا، تو مورلی تو حکومت خود ہی ان کو چاہیے تھا کہ یہ
باقاعدہ یہ ٹھیکہ دے دیتے کہ جی سارے پولیس اسٹیشن میں جو ہیں آبزرویشن ہوم بنائیں. لیکن اگر نہیں بنائیں تو یہ پھر ہمارے جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی گورنمنٹ ہے نا, پارٹ آف دا اسٹیٹ ہے, تو ان کو چاہیے کہ ان کو وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کریں کہ جی یہ تو آپ نے قانون بنا لیے, کل کو جو ہے ہمارے لیے کمپلیکیشنز بن سکتی ہیں. آپ جو ہیں آپ آبزرویشن ہومز بنائیں, ریہیب سینٹرز بنائیں, تاکہ یہ قانون بھی جو ہے وہ فالو ہو سکے, کل کو ہمارے اوپر جو ہے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. مستقبل میں ایسے واقعات جس طرح شاہ زیب کے ساتھ ہوا, اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات آپ کو لگتا ہے کہ فوری طور پر جو ہے اس کی یقین دہانی کرائی جائے اور اٹھائے جائے؟ جتنا پولیس جو ہے وہ ٹرین ہوگا, انویسٹیگیشن آفیسر ٹرین ہوگا, جو اریسٹ کر رہا ہوگا ایک بچے کو وہ ٹرین ہوگا, تو اتنا ہی جو ہے یہ قانون بھی فالو ہوگا اور اس طرح جو ہے واقعات بھی نہیں آئیں گے. زیادہ جو قوانین پاس ہونا شروع ہوئے تو یہ ANP کے گورنمنٹ میں بہت سارے ایسے اچھے قوانین پاس ہوئے. پھر جو ہے 2013 آنورڈ جو ہے یہ PTI کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کافی اچھے قوانین پاس کیے. ابھی بھی جو ہے کافی اچھے قوانین جو ہے وہ پاس ہو رہے ہیں, لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ قوانین تو پاس ہو جاتے ہیں, آپ NGOs سے کنسلٹیشن کر لیتے ہیں, NGOs آپ کو بل بنا کے دے دیتی ہے, ایون آپ اس کی ویٹنگ بھی صحیح نہیں کرتے. یہاں پر جو ہمارے اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان کو جو ہے وہ انہوں نے FA میٹرک پاس کیے ہوئے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو ہے باقاعدہ پڑھا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس ایکٹ میں جو ہے ہم نے کیا لکھا ہوا ہے اور کس چیز پہ جو ہے ڈیبیٹ کرنی ہے, تو ڈیبیٹ بھی انہوں نے نہیں کی. اور قانون تو پاس ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو پھر امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ ہمارے ایگزیکٹوز کا ہی کام ہے. اور جو ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, ہمارے جو چیف منسٹر ہیں, گورنر ہیں, اس میں جس ادارے کے بابت جو ہے یہ ایکٹ پاس ہوتا ہے تو ان کی ذمہ داری پر بنتی ہے کہ جی یہ ایکٹ جو ہے باقاعدہ امپلیمنٹ ہو, ان کی میٹنگز ہوں. جب تک یہ کوآرڈینیشن نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے اس ایکٹ کا جو ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت سے ایکٹس اس طرح پاس ہوئے ہیں کہ وہ صرف ایسی ایکٹ ہیں, ایک کتاب بنا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ کتاب میں کوئی جانتا نہیں ہے کہ جی یہ ایکٹ پاس ہوا ہے اور اس کو جو ہے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. جی بالکل, جس طرح آپ نے ان کی بات سنی تو یقیناً قوانین تو بہت سارے پاس کیے جاتے, لیکن اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. جس طرح قانوندان کا بھی موقف ہے کہ آبزرویشن ہوم اور اس طرح ریہیب سینٹر بنانے کے ساتھ ساتھ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ پر اگر عمل درآمد کو فوری یقینی بنانا ہوگا تو پولیس کو بھی تربیت دینی ہوگی تاکہ مستقبل میں اس طرح واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے. جی, قانون دان نے جن معاملات کی طرف اشارہ کیا ان کو پشاور کی بیورو چیف فرزانہ علی نے سوالات کی شکل میں رکھا SSP پشاور یاسر آفریدی کے سامنے, تاکہ جان سکیں کہ اگر قانون نافذ تھا تو اس پر عمل درآمد میں کوتاہی کیسے ہو گئی. آئیے دیکھتے ہیں اس پر ایک فیچر رپورٹ. خیبر پختونخوا پولیس کی غفلت. ایک ہفتے کے دوران پشاور میں 2 نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 8 مارچ کو رائڈر اسکواڈ کے ہاتھوں بنو کے طالب علم مبشر احمد اور 14 مارچ کو 14 سالہ شاہ زیب کی تھانہ غربی میں مبینہ خودکشی نے جہاں پولیس کی غفلت کو واضح کیا, وہاں یہ حقیقت بھی کھل گئی کہ پختونخوا کے تھانوں میں پاکستان کے جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کی مکمل خلاف ورزیاں جاری ہیں, جس نے کئی سوالات کو جنم دیا. نابالغ متوفی کو قانون کے برخلاف حوالات میں کیوں بند رکھا گیا؟ قانون کے مطابق اسے آبزرویشن ہوم میں ہونا چاہیے تھا. کیا صوبے میں کہیں بھی ایسا آبزرویشن ہوم ہے جہاں جوینائل کو رکھا جائے؟ یہ وہ سوالات تھے جن کو لے کر ہم پہنچے SSP آپریشن پشاور یاسر آفریدی کے پاس. تو انہوں نے بتایا کہ قانون کا پاس ہو جانا ہی کافی نہیں ہوتا, بلکہ اس پر عمل درآمد کے لیے سہولیات کی فراہمی بھی ضروری ہے, جو کہ پختونخوا پولیس کے پاس نہیں. اگر آبزرویشن ہوم ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ کہا تو جاتا ہے کہ اس طرح کیا جائے اور اس طرح رکھا جائے, لیکن گورنمنٹ نے یہ تمام چیزیں پرووائڈ کر کے بھی دینی ہوتی ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ایکٹ پاس کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ چیزیں ہو ہی نہ, تو اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے نا. میرے پاس اگر آپ نے جو لائنز کے لیے کوئی ایکٹ پاس کیا ہے اور آپ نے کہا کہ اس کے لیے ایک آبزرویشن روم ہونا چاہیے, تو پولیس کو آپ نے پھر وہ آبزرویشن روم بنا کے دینا ہے.
میرے پاس تو وہی انگریزوں کا تھانہ ہے جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے. ایس ایس پی آپریشن نے پولیس کی بے بسی کا رونا روتے ہوئے کہا کہ غربی تھانہ میں لگایا گیا کیمرہ بھی پولیس نے اپنے فنڈ سے لگایا ہے. یہ کیمرہ 1 مہینہ پہلے لگے ہیں اور یہ بھی گورنمنٹ نے نہیں لگا کے دیے, یہ بھی ہم لوگوں نے خود لگائے ہیں جی, اپنی مدد آپ کے تحت. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کیمرے لگے ہوئے تھے, اگر یہ نہ لگے ہوئے تھے تو بھئی آپ لوگوں نے تو ہمیں سیدھا سیدھا قاتل بنا دینا ہوتا تھا. شاہ زیب کی موت نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ نہ صرف پولیس بلکہ دیگر سٹیک ہولڈرز خصوصاً خیبر پختونخوا حکومت نے بھی موجودہ قانون کے نفاذ کی ذمہ داری پوری نہیں کی. تو اب اس واقعے کے بعد کیا سبق لیا گیا؟ اس پر یاسر آفریدی نے بتایا کہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کے تحت اب ہر سرکل میں جوینائل اسپیشل یونٹ بنائے جا رہے ہیں جن میں 60 پولیس اہلکاروں کو تربیت دی جائے گی. اس کے لیے 2 سٹیپس لیے ہیں اور اس میں انسپیکٹر جنرل پولیس کی گائیڈنس دی ہم لوگوں کو. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جوینائل اسپیشل یونٹ کریٹ کی ہیں. ہر سرکل میں ہم نے ایک سنسیبل سب انسپیکٹر, ایک لیڈی کانسٹیبل اور اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل, ان کی ٹیم بنائی ہے ہر سب ڈویژن کے اندر, اور ایک ڈی ایس پی ان کا ویلفیئر افسر ڈکلیئر کیا. ضروری نہیں ہے کہ بچہ ہمیشہ وکٹم کے طور پہ ہمارے پاس آئے, بہت سے بچے ایز اے افینڈرز بھی آتے ہیں جنہوں نے کوئی کرائم کیا ہوتا ہے. تو ایسے کوئی بھی کیسز ہوں, ایز اے وکٹم آئے ایز اے افینڈر آئے, ان کو ڈیل کریں گی ہماری جوینائل اسپیشل یونٹس جو بچوں کے لیے ہم نے کریٹ کیے. اور اس سلسلے کے لیے ہم لوگوں نے ایک این جی او کو ہائر کیا. پہلے ہم نے ٹیم اپنی بنائی ہے ہر سرکل میں, یہ تقریباً 60 کے قریب لوگ بنتے ہیں ہمارے جن کو ہم نے ٹرین کرنا ہے. شاہ زیب کی موت پولیس اور حکومت کے لیے ایک سبق ہے. سبق کے قانون بنایا لیکن عمل درآمد نہیں, اور جہاں وسائل ہیں وہاں نااہلی آڑے آ گئی. کیا عوام کو انصاف اور تحفظ کی فراہمی کے لیے دہشت گردی کی طرح کرمنل کیسز میں بھی ہم واقعات کے ہونے کا انتظار کریں گے یا واقعے کے ہونے کو روکیں گے؟ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے. بصورت دیگر بلیم گیم کے اس سلسلے میں نہ جانے ہم کتنی اور قیمتی جانیں کھو دیں. کیمرامین ملک عادل زادہ کے ساتھ فرزانہ علی, آج نیوز پشاور. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک آبزرویشن پر نظر ڈالیں گے کہ پچھلے 3 مہینوں میں اس قسم کے یا ایسے کتنے واقعات ہوئے ہیں. دیکھتے رہیے آج نیوز. ویلکم بیک اگین. ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے پولیس سسٹم کی, اور جو قانون بنایا جاتا ہے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا. تو ایک طرف رائٹ قانون اور اس پر عمل درآمد کی یہ صورتحال جو بریک سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں بچوں پر تشدد یا قتل کے واقعات میں اضافہ جو یقیناً لمحہ فکریہ ہے. اسی حوالے سے پشاور کے سینئر رپورٹر شہاب الدین نے بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سماجی کارکن عمران سے گفتگو کی ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کریں. جی, آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے حصول انصاف پہ, کہ کم عمر بچوں کے لیے قوانین, ان کے حصول انصاف کے لیے قوانین موجود ہے. ان کو انصاف دلانے کے لیے جوینائل کورٹس قائم کی گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بچوں کے اموات, بچوں کے خودکشیاں, اس کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. روز ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے کسی نہ کسی علاقے میں ایک عمر بچے یا بچی کی لاش وہ مل جاتے ہیں, اور اس کے مین وجہ یہی ہے کہ حصول انصاف کے لیے قوانین تو موجود ہے, عدالتی موجود ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ انصاف میں کہاں پر رکاوٹ ہے, کہاں پر کمی ہے. اس پر ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پر بچوں کے, کم عمر بچوں کے انصاف کے حصول کے لیے سماجی کارکن عمران ٹکر. ان سے بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ قوانین موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. بہت شکریہ. کوئی بھی قانون جو ہے وہ تب تک عملی نہیں ہوتا جب تک اس قانون کے لیے درکار جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ حکومتی سطح پر پرووائڈ نہ کیے جائیں. تو یہی وجہ ہے کہ حصول انصاف کا نظام جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہو پا رہا ہے, اور جس مقصد کے لیے وہ بنایا جاتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے. پاکستان میں خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ 8 چائلڈ کورٹس جو ہے
वो 7 डिवीजन के सतह पर बच्चों के हुसूल इंसाफ के लिए कायम किए गए हैं, जो कि खुशाइन बात है। और इन अदालतों को रोजाना की बुनियाद पर वो केसेस भी जो कि कानून के साथ बच्चे तसादुम में आते हैं वो भी इन अदालतों में आते हैं, और वो केसेस भी साथ साथ आते हैं जो बच्चों के साथ ज्यादती हो जाती है किसी न किसी शक्ल में। तो जहां तक इन अदालतों के केसेस का ताल्लुक है, तो पूरे पाकिस्तान में अगर डेटा देखा जाए जो चाइल्ड कोर्ट्स के हैं, तो अभी तक 2017 से लेकर अब तक 73% बेल का रेशो है, जमानत का। और जिस कानून की हम बात करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 की, जो कि ऑलमोस्ट तमाम जराइम में कम उम्र कैदियों को जमानत का हक देता है, तो ये एक अच्छी प्रोग्रेस है 73% को अगर हम देखें। फिर जब हम नेशनल लेवल पर डेटा को देखते हैं कन्विक्शन के हवाले से, सजा के हवाले से, तो वो 3% है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का रेशो उसमें से 6 से 7% है। तो उस लिहाज से भी ये एक अच्छी कोशिश है। लेकिन जो कानून है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 का, एक सिस्टम की बात करता है। तो इस सिस्टम में फिर सारे स्टेक होल्डर्स की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है, जिसमें जिस तरह जुडिशरी का अपनी जिम्मेदारियां हैं, वकला की अपनी जिम्मेदारियां है, प्रोसिक्यूशन की अपनी जिम्मेदारी है, प्रोबेशन डिपार्टमेंट्स या प्रोबेशन ऑफिसर्स की अपनी जिम्मेदारियां है। इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन जो कमीशन या एक्ट के तहत केपी में बना हुआ है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां या एक रोल उसमें है। और इसी तरह इस कानून के अंदर ऑब्जर्वेशन होम का एक कंसेप्ट है, साथ साथ इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का कंसेप्ट है। और इमरान सर, कानून में तो ये सारे कुछ है, लेकिन ग्राउंड पे क्या है? यही मैं बता रहा था कि ये पूरे एक सिस्टम की बात करते हैं। तो उस सिस्टम के अंदर चाइल्ड कोर्ट या जुवेनाइल कोर्ट का एस्टेब्लिश होना उस सिस्टम का एक कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट के साथ तो जो दीगर कंपोनेंट से जब तक वो फाल और बहाल न हो और वो केस को एज पर दला रिस्पॉन्ड न कर रहा हो, तो ये जो आप कह रहे हैं कि हुसूल इंसाफ मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो वो उस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है उनमें कमियां है, फुकदान है, और वो केसेस को एज इट इज रिस्पॉन्ड नहीं कर पा। इमरान टक्कर साहब, ये जो 4 कोर्ट्स आप कह रहे हैं कि 4 कोर्ट पहले से काम कर रहे हैं, 4 कोर्ट्स अभी जो है ना वो बनाए गए हैं, क्या वहाँ पे काम शुरू हो गया है? सब में जो है ना इस वक्त केसेस जेर समात है? और इस 4 जो कोर्ट्स पहले से काम कर रहे हैं, इतने कितने केसेस आए हुए थे, कितने पर फैसला हो गया और कितने पेंडिंग है? 4 अदालतें इब्तिदा में 2019 और 20 के दौरान पेशावर, एबटाबाद, मर्दान और ममन में इसने आगाज कर दिया था। इब्तिदाई तौर पर जहां तक आदाद शुमार सामने है, तो 900 के करीब केसेस जो थे वो इन अदालतों में को रेफर हुए थे, और 500 के करीब इसमें केसेस जो थे वो डिस्पोज हो चुके थे। लेकिन ये है कि इन 4 अदालतों के बाद फिर केपी गवर्नमेंट ने मजीद 4 अदालतों की और भी एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी दे दी, जिसमें डी खान, बनू, कोहाट और स्वात भी शामिल है। तो ये 4 अदालतें जो थे इन्होंने पहले काम शुरू किया था, और ये 4 जो है बाद में केपी गवर्नमेंट ने हर डिवीजन के सतह पर अलग अलग एक अदालत जो है उसका क़याम की मंजूरी दे दी, जिस पर काम अभी जारी है। इमरान टक्कर साहब, बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए, कम उम्र बच्चों के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, समाजी तंजीमें भी काम कर रहे हैं, हुकूमत भी काम कर रहे हैं, अदालती भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अभी जो पिशावर में बच्चे के खुदकुशी का वाकया आ गया थाने के अंदर, इसी तरह मर्दान में इस तरह के बच्चों की अमवात,
तो ये कमी कहाँ पे है कि इतने कामों के बावजूद भी ये वाकयात हो रहे हैं? जहां तक बच्चों को राइट्स को प्रोटेक्शन या इंसाफ फराहमी की जिम्मेदारी है तो रियासत या रियासती इदारों की है। और रियासती सतह पर अगर पाकिस्तान में डेवलपमेंट देखा जाए तो पॉलिसी लेवल या कानून साजी के हवाले से बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, फेडरल लेवल पर भी, प्रोविंशियल लेवल पर भी। लेकिन जो कमी नजर आ रही है वो इन कवानीन पर मनवन अमल नहीं हो रहा है, तो उस वजह से। और फिर ये भी सवाल उठता है कि मतलब इन कवानीन पर मनवन अमल क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे अवामिल है। जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है या अवामिल में से एक है वो बजटरी एलोकेशन है, लेकिन साथ साथ शऊर और आगाही भी है। और इन इदारों की जिन्होंने इन कवानीन को अमली करना होता है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और कोऑर्डिनेशन का भी फकदान है। बहुत शुक्रिया इमरान टक्कर साहब। जी नाज़रीन, ये बच्चों को, कम उम्र बच्चों को इंसाफ के हुसूल में रुकावटें और उसमें क्या मुश्किलात है, अगरचे यहाँ पर कवानीन भी मौजूद है, उस कवानीन पर अमल दरामद के लिए अदालती भी मौजूद है, समाजी तंजीमें भी इस पे काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बच्चों के वाकयात में इजाफा हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो इमरान टक्कर साहब के मुताबिक ये कानून पर अमल दरामद के लिए अमल दरामद के लिए मजीद हुकूमत को भी इक़दाम उठाने पड़ेंगे और अदालतों को भी इक़दाम उठाने पड़ेंगे कि उनके लिए बजट और उनके लिए जो सहूलियात है वो यकीनी बनाई जाए, तो तब भी बच्चों को इंसाफ के हुसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। जी, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, देखते रहिए आज। वेलकम बैक अगेन। पेशावर में गुज़श्ता एक सैमाही में पेश आने वाले जराइम की सूरत हाल की आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल की पहली सैमाही में जराइम के वाकयात में गुज़श्ता साल की निस्बत 65% इजाफा सामने आया है। इसी पर काशान अवान की रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2021 पेशावर में जराइम के हवाले से संगीन साबित हो रहा है। गुज़श्ता साल पेशावर में 359 मुख्तलिफ जराइम के वाकयात रोनुमा हुए। 2021 की पहली सेमाही में ही 576 मुख्तलिफ जराइम के वाकयात रिपोर्ट हो चुके। रवां साल जराइम के वाकयात में गुज़श्ता साल की निस्बत 65% इजाफा सामने आया। 3 माह के दौरान 72 कत्ल, 111 इक़दाम कत्ल के वाकयात रिपोर्ट हुए। अगवा और जिनसी ज़्यादती के 13 और चोरी और डकैती के 43 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। 38 गाड़ियों के मालिकान अपनी गाड़ियों से महरूम हुए। 47 मोटरसाइकिल्स भी चोरी हुए और पुलिस एहलकारों पर 7 हमले हुए। काशानवान, आज न्यूज पेशावर। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज में इस इशू पर आवाज उठाना हमारा फर्ज है और हमारी जिम्मेदारी भी है। अब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस आवाज पर कब तक अमल दरामद मुमकिन बनाती है, ये देखना अभी बाकी है। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज न्यूज़।